رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آخر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم مجلس کرتے ہیں، جو کلاس کرتے ہیں، تو اس طرح کے کلاس کے لیے عربک میں لفظ ہے مجلس، حلقہ، یعنی اللہ کی یاد کے لیے اکٹھا ہونا۔ دیکھیے، ایک ہے کہ انسان اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، اس کی بھی ویلیو ہے۔ ایک ہے مل کر اللہ کو یاد کرنا، اکٹھا ہو کر اللہ کو یاد کرنا۔ تو اس میں اینجل آتے ہیں۔ جب آپ مل کر یاد کرتے ہیں خدا کو، اینجل آتے ہیں وہاں پر۔ اینجلس آ کر کے وہاں کے ماحول کو بالکل ایک نورانی ماحول بنا دیتے ہیں۔ تو حدیث یہ ہے کہ اللہ کے کچھ اینجل ہیں اللہ کے کچھ اینجل ہیں جو اس لیے ہیں کہ وہ ان جگہوں کو تلاش کریں جہاں خدا کو مل کر لوگ خدا کو یاد کر رہے ہوں، مل کر خدا کا چرچا کر رہے ہوں، مل کر خدا کی باتیں کر رہے ہوں، اس کو تلاش کرتے ہیں وہ۔ تو حدیث میں ہے کہ جب وہ اینجل ایسی کسی جگہ کو پا لیتے ہیں تو آواز دیتے ہیں کہ آؤ، یہاں ہے وہ چیز جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ تو اتنے فرشتے وہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ آسمان تک ان کا تانتا بن جاتا ہے۔ تو خدا سے وہ کہتے ہیں کہ اے رب، ہم نے فلاں جگہ پر تیرے بندوں کو پایا کہ وہ اکٹھا ہو کر تیری یاد کر رہے تھے۔ تو خدا پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، اے اینجلز، اگر وہ مجھ کو دیکھتے، ابھی تو بغیر دیکھے یاد کر رہے ہیں وہ، اگر وہ مجھ کو دیکھتے تو ان کا حال کیا ہوتا؟ تو اینجل کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھ کو دیکھ لیتے اور بھی زیادہ تیری یاد کرتے، اور بھی زیادہ تیری گلوری بیان کرتے۔ پھر خدا پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو اینجل کہتے ہیں کہ تجھ سے وہ پیراڈائز مانگ رہے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر وہ پیراڈائز کو دیکھ لیں تو ان کا حال کیا ہو؟ تو اینجل کہتے ہیں، جو کہ خدا پیراڈائز کو دیکھ رکھا ہے جنہوں نے، اینجل کہتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیں پیراڈائز کو، اور بھی زیادہ اس کے طالب بنیں، اور بھی زیادہ اس سے مانگیں، اس کو اور بھی زیادہ اس کی تمنا کریں۔ تو خدا کہتا ہے کہ اے فرشتوں، تم وٹنس بن جاؤ کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا اور پیراڈائز ان کے لیے لکھ دی، اور میں نے ان کے لیے پیراڈائز لکھ دی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان بلیسڈ لوگوں میں، ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے خود خدا نے پہلے ہی سے یہ لفظ بول دیا ہو، یہ پہلے ہی سے، ابھی وہ زندہ ہے اس دنیا میں،
اب بھی وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. اسی وقت خدا نے یہ کہہ دیا ہو کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا, میں نے ان کے لیے پیراڈائز کا کے گیٹ کھول دیے. تو میری دعا ہے کہ آپ لوگ ان خوش قسمت مردوں اور عورتوں میں بنیں جن پر یہ حدیث اپلائی ہوتی ہو. پیغمبر نے ایک بار لوگوں سے بیعت لیا تھا. بیعت اس طرح ہوتی ہے, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت لیا کہ تم بیعت کرو کہ آج سے لے کر مرتے تک, آج سے لے کر مرتے دم تک تم اس مشن کو نہیں چھوڑو گے. جیو گے تو اسی پر جیو گے, مرو گے تو اسی پر مرو گے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج آپ میں سے ہر شخص یہ پلیج خدا گواہ بنا کر کے, آپ میں سے ہر شخص خدا گواہ بنا کر پلیج لے کہ خدایا میں نے آج سے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اسی دعویٰ مشن کے لیے زندہ رہوں گا اور اسی دعویٰ مشن پہ میری موت ہوگی. کیونکہ یاد رکھیے سب سے بڑا کام دعویٰ کا کام ہے, دعویٰ ورک ہے. سارے انسان ملین بلین کی تعداد میں پیدا ہو کر مر رہے ہیں اور ہیل میں جا رہے ہیں. اس سے بڑا مشن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ سچائی کیا ہے, وہ کیا راستہ ہے جس کو فالو کر کے تم ہیل سے بچ سکتے ہو اور پیراڈائز میں جا سکتے ہو اور خدا کی بلیسنگ پا سکتے ہو. میں کہوں گا کہ آپ میں سے ہر ایک کی پلیج لے ساری زندگی کے لیے, لائف ٹائم کے لیے, آج سے there is no better time to start than this very minute. جیسا کہ میں نے اقبال آدمی سے کہا تھا کہ آپ بھی مر جائیں تو اگر ہم میں سے ہر شخص کل مر چکا ہو تو کیا ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس کو پرسوں کے لیے رکھیں, نرسوں کے لیے رکھیں؟ اس لگژری کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کل اور پرسوں پر رکھیں اس کو. اس لگژری کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ موت ہم میں سے ہر ایک سے پیچھا کی ہوئی ہے. تو آج ہی آپ میں سے ہر شخص یہ پلیج لے خدا کو گواہ بنا کر, انجیل کو گواہ بنا کر کہ ہم پوری زندگی اسی مشن میں بتائیں گے, اسی میں اپنا آپ کو ڈیووٹ کریں گے, اپنی ساری انرجی اسی میں لگائیں گے, یہاں تک کہ ہم وہ گروپ بن جائیں جو خدا کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس کا کام دے. پوائنٹ آف ریفرنس کا مطلب یہ ہے جب آخرت میں کہا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سائنٹیفک ایج میں خدا کے بندوں کو خدا کا پیغام پہنچایا تھا, جب وہاں یہ سوال ہو تو فرشتے یہ کہیں کہ ہیں یہ ہیں وہ لوگ, تو کیا کہ آپ خدا کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جائیں گے. کیا اس سے بڑا کوئی تھرل ہو سکتا ہے, اس سے بڑی کوئی خوشی ہو سکتی ہے کہ خدا کے لیے آپ پوائنٹ آف ریفرنس بن جائیں؟ وہ خدا اس نے اتنے بڑے یونیورس کو پیدا کیا. آپ سوچیے ذرا, اتنے بڑے یونیورس, اتنی گلیکسیز, اتنا بڑا سولر سسٹم, اتنی بڑی ہماری یہ زمین, یہ اوشن, یہ ماؤنٹین, یہ کتنی بڑی دنیا ہے. جس نے یہ پیدا کیا اس خدا کے لیے آپ پوائنٹ آف ریفرنس بن جائیں. کیا اس سے بڑی کوئی بلیسنگ ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی تھرلنگ بات ہو سکتی ہے؟
بار میں کہوں گا کہ there is no better time to start than this very minute. اسی وقت آپ پلیج لیجیے، اسی وقت آپ پلیج لیجیے اپنے دلوں میں، اپنے آپ سے. پلیج کسی لاؤڈ اسپیکر پر نہیں ہوتا، پلیج کسی پیپر پر نہیں ہوتا، وہ دل سے ہوتا ہے. تو آپ کو ساری زندگی دعا ورک کرنا ہے. انسانوں کو دعا ورک کیا ہے؟ دعا ورک انسان سے محبت کرنا ہے، انسان سے پیار کرنا ہے. جس شخص کے دل میں انسان کے لیے پیار نہ ہو وہ دائی نہیں ہے، وہ دعا ورک نہیں کر سکتا. حضرت مسیح نے جو کہا تھا کہ لو یور اینیمی، اس کا مطلب یہی میں سمجھتا ہوں، اینیمی سے بھی پیار کرو، اس کے بغیر تم دعا ورک نہیں کر سکتے. سارے انسانوں سے آپ کے دل میں پیار ہونا چاہیے، کیونکہ پیار ہی وہ چیز ہے جو انسینٹو بنتی ہے. یہ سارے لوگ چلے جا رہے ہیں آگ میں، یہ سارے لوگ چلے جائیں ہیل میں، کیسے میں انہیں بچاؤں؟ پرافٹ آف اسلام نے کہا تھا ایک بار کہ لوگ پتنگوں کی طرح آگ کے گڑھے میں گر رہے ہیں اور میں ان کو پیچھے سے کھینچ رہا ہوں. آگ کا ایک بڑا گڑھا ہے اور لوگ پتنگوں کی طرح، آپ جانتے ہیں کہ پتنگے جو ہوتے ہیں برسات جب شروع ہوتی ہے تو پتنگے بلب پر یا لیمپ پر ٹوٹتے ہیں. اسی کو لوگ کر آپ نے کہا کہ لوگ پتنگوں کی طرح آگ کے گڑھے میں کود رہے ہیں، میں پیچھے سے ان کو کھینچ رہا ہوں. اب بتائیے، آپ سوچیے ذرا سا کہ جو انسان دیکھ رہا ہو کہ جو آدمی دیکھ رہا ہو کہ لوگ آگ کے گڑھے میں گرے چلے جا رہے ہیں، تو کتنا زیادہ اس کے اندر یہ اسپرٹ جاگ اٹھے گی کہ مجھے انہیں بچانا ہے، انہیں بچانا ہے، بچانا ہے. ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے تو عربک ایک بک میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ایک اندھا آدمی ہے، ایک بلائنڈ آدمی چلا جا رہا ہے اور سامنے ایک ویل ہے، ایک کنواں ہے، وہ کنویں کی سیدھ میں چلا جا رہا ہے، بالکل ابھی گر جائے گا اسی میں، کیونکہ بلائنڈ ہے وہ. تو اس وقت جب اس کو کہا جائے گا، یہ بتانا ہو کہ یہ کنواں ہے، اس میں تم گر جاؤ گے، تو صرف یہ بولا جائے گا البیر البیر البیر. البیر مانے ہوتے ہیں کنواں، ویل ویل. یہ نہیں کہا جائے گا ارے بڑے میاں، ارے بزرگ صاحب، ارے صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں، ذرا سوچیے، ذرا ٹھہریے، یہاں تو آپ کے آگے 2 قدم پر ایک کنواں ہے. ایسا نہیں کہا جائے گا، جلدی سے کہا جائے گا البیر البیر، کنواں کنواں. اسی طریقے سے جب انسان کو آپ دیکھ رہے ہوں کہ سب آگ کے گڑھے میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، یعنی ایٹرنلی اپنی لائف کو تباہ کر رہے ہیں، ایٹرنلی اپنی لائف کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، اس وقت جو اسپرٹ جاگے گی آپ کے اندر تو آپ کو کوئی اور چیز دکھائی نہیں دے گی، کوئی چیز نہیں دکھائی دے گی. یہ دکھائی دے گا صرف اتنا ہی کہ انسان کو بچاؤ، سیو ہیومینٹی، سیو ہیومینٹی. تو بہرحال یہ کچھ انسپریشن سے میں نے آج کہا کہ آج کے ٹاک کا جو وہ ہے ٹائٹل، وہ ہے فرام دا اسپریچول ٹری. تو میں روزانہ وہاں پر بیٹھتا ہوں. تو آج جب میں بیٹھا تھا تو یہ سب باتیں میرے مائنڈ میں آئیں، بالکل عجیب میری حالت ہو گئی. تو میں نے چاہا کہ آپ کو یہ باتیں کہہ دوں. مجھے نہیں معلوم کہ کب تک
یہ رات اور دن ہمارے ساتھ دیں گے. تو کب وہ وقت آ جائے گا جب نہ رات ہوگی نہ دن ہوگا، نہ کوئی سننے والا ہوگا نہ سنانے والا ہوگا. کچھ نہیں معلوم کہ کب تک ہمیں خدا نے یہ موقع دیا ہے اور کب یہ موقع ختم ہو جائے گا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور یہ ہمت دے کہ ہم ساری دنیا کو سچائی کا میسج دے سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.